کو پتا چلا کہ اس نے موجم البلدان ہی نہیں دیکھی، اگر دیکھی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا کہ موجم البلدان میں حدیثیں بھی آئی ہیں. ذرا موجم البلدان کی چند حدیثیں بتا رہا ہوں. آئیے یہ موجم البلدان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 83. وروی ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صبر على اوراد المدینہ وحرها كنت له یوم القیامۃ شفیعا شہیدا. حدیث ہے یا نہیں؟ آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ سے روایت ہے، یا خود ہم بھی کہہ رہے ہیں، جلد نمبر 5 ہے اس کی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. یہ کیا ہے؟ حدیث نہیں ہے. یعقوب ہمی کتاب جغرافیہ کی ہے، لیکن جب مدینے کا ذکر آ رہا ہے تو یعقوب ہمی مدینے کے اوپر بھی حدیث نقل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مدینہ کی مصیبتوں پر صبر کیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کا میں گواہ ہوں. سبحان اللہ. حدیث موجود. تیسری سند سے لکھا انہوں نے وہاں پر، یہ پوری مدینہ کی فضیلت میں سند ہے، کئی حدیثیں لکھی. پھر تیسری سند سے لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو اگر ہو سکے کسی کو تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں ہی مرے. وقال علیہ الصلوۃ والسلام من استطاع منکم ان يموت في المدینۃ فلیفعل فانه من مات بها كنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامہ. آقا کہتے جس کے بس میں ہو، جس کے لیے ممکن ہو، وہ ضرور مدینے میں آ کے مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ ہوں، اس کی میں شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے یا نہیں؟ پتا چلا یعقوب ہمی کی موجم البلدان اس بیوقوف نے خود نہیں دیکھی اور کہتا حدیث کی کتاب نہیں. ابے تو عالم ہدایہ کے جو اتنے تو حوالے دیتا بیٹھا تھا وہ کیا حدیث کی کتاب تھی کیا؟ آئیے موجم البلدان کی ایک اور حدیث دیکھ لیں. یہ بھی موجم البلدان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 292. یعقوب ہمی یہ روایت لکھتے وقال علی علیہ السلام یقول الکوفۃ کنز الایمان وحجۃ الاسلام وسیف اللہ. حضرت علی سے روایت ہے، مولا کائنات کہتے لوگوں کوفہ ایمان کا خزانہ ہے، اسلام کی حجت ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. کوفہ کی فضیلت ہے. پھر ایک اور روایت لکھی کہ حضرت علی کہتے اگر میرے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مشرق اور مغرب میں حجاز کے بعد یعنی مکہ اور مدینہ کے بعد کوئی جگہ بہترین ہے تو وہ کوفہ ہے. پھر ایک اور لکھا انہوں نے کہ کوفہ وہ ہے، سلمان فارسی سے روایت لکھی کہ کوفہ جو ہے وہ قبۃ الاسلام ہے، یعنی اسلام کا قبہ ہے. قبہ گنبد کو کہتے ہیں، اسلام کا گنبد ہے. اور عمارت کی خوبصورتی کیسے ہوتی ہے؟ گنبد سے، یعنی وہ گویا اسلام کی خوبصورتی ہے. تو کوفہ کے بارے میں سلمان فارسی کی بھی حدیث آ رہی ہے، حضرت علی کی بھی حدیث آ رہی ہے. حتیٰ کہ جن 4 چشموں کی بات کی ہے نا اس نے، ذرا آئیے ان 4 چشموں کے بارے میں یعقوب ہمی نے کیا لکھا. اگر ہمت ہو تو اس حدیث کو صحیح مان کے قبول کر لینا، کیونکہ اس نے کہا کہ صاحب وہ جغرافیہ کی کتاب ہے، اس پہ جرا نہیں ہوں گی، اس پر بحث نہیں ہوں گی کہ حدیث ضعیف ہے. یہ جب وہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے تو فاروق رضوی کا یہ کہنا کہ اس کی سند کیا ہے یہ پوچھنا ہی بیوقوفی ہے. تو پھر تو بھی یہ بیوقوفی نہیں کرنا، اس لیے کہ یعقوب ہمی جہاں کوفہ کا ذکر کرتے جلد نمبر 4 صفحہ 242 کہتے والفرات فضائل کثیرہ، نہر فرات کے فضائل بہت زیادہ ہے. ورویہ اور روایت ہے ان اربعہ انہار من الجنہ، 4 نہریں جنت سے جاری ہوئی ہے. کہاں سے نکلی ہے؟ جنت سے. اس میں کون سی 4 نہریں؟ النیل دریائے نیل، والفرات دریائے فرات، والساحون والجیسون، ساحون اور جیسون، نیل اور فرات، یہ 4 دریا وہ جو جنت سے نکلتے. ذرا اس سے پوچھو جلو سے یہ حدیث کو تو صحیح مانتا ہے یا نہیں؟ اور مانتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ پانی جنت کا ہے. تو اہل حدیث کا عقیدہ تو ڈگمگا جائے گا. اب کیوں ڈگمگا جائے گا؟ آگے آئیے فرات کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے نہر فرات کو جنت سے بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی میزبانی کرے. اور آگے امام جعفر سے یہ بھی روایت لکھتے ہیں یعقوب ہمی کہ امام جعفر کہتے ہیں اگر نہر فرات کی فضیلت تمہیں معلوم ہو جاتی تم نہر فرات کو کھود کر اس کی نہر کے پانی کو اپنے گھروں تک لے جاتے. تو یہ چھوڑ دیا وہ مان لیا. لیکن جناب علی جس ابن کثیر پر آپ بھروسہ کر رہے تھے
اسی ابن کثیر نے لکھا کہ امام حسین پر 7 محرم سے پانی بند ہوا. ابن اسیر نے لکھا 7 محرم سے پانی بند ہوا. امام طبری نے لکھا 7 محرم سے پانی بند ہوا. حضرت امام ابن حجر نے لکھا 7 محرم سے پانی بند ہوا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا 7 محرم سے پانی بند ہوا. ارے شاہ عبد العزیز سے لے کر اوپر تک جتنے جائیں کوئی ایسا مورخ، کوئی ایسا محدث، کوئی تاریخ کا لکھنے والا ایسا نہیں جس نے یہ نہ لکھا ہو کہ 7 محرم سے پانی بند ہوا. اور پھر گھر میں ہی اختلاف ہے ان کے. یہ کہہ رہا تھا کہ 7 محرم سے پانی بند ہی نہیں ہوا. یعقوب امی نے جغرافیہ کی کتاب میں لکھ دیا وہاں تو نہر تھی، دریا پہ جانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن آئیے اسی جماعت کا جرجس کیا کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں جرجس کو بغل میں لے کے بیٹھ اور پھر تم دونوں مل کر طے کرو کہ بولنا کیا ہے. تو بول رہا ہے حسین پیاسے شہید نہیں ہوئے، حسین پر پانی بند نہیں ہوا، لیکن تیری جماعت کا ایک مولوی جرجس کہتا ہے حسین پر پانی بند ہوا. ذرا سن لیجیے. حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا. تو فتوے دیتا ہے بریانی کے ڈیگے سجاؤ محرم کے مہینے میں، جتنا اچھا دسترخوان ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. دسترخوان سجاؤ، یہ غم منانے کا انداز ہے، یہ ماتم کرنے کا انداز ہے. ارے میرا باپ اگر مر جائے اور تم اس میں غم میں شریک ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤں تو تم بھی نہیں کھاؤ، یہ ہے غم. ارے آپ کے باپ مر جائیں تو میں آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں. کیا آپ کا کاروبار بند ہے تو کیا میں اپنا کاروبار چالو کروں گا؟ نہیں، آپ کا کام بند ہے تو میں بھی رکھوں گا، تبھی تو غم ہوگا. آپ بھوکے تو آپ کے سامنے میں بھی نہ کھاؤں، تبھی تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں. حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا. او لوگوں، حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، اور یہ بولتا پیاسا ہوا ہی نہیں، پانی بند ہوا ہی نہیں. تو جماعتی کا پیندا نہیں ہے. پہلے جماعت کو ایک پیندے پہ بٹھا لو، اس کے بعد پھر منہ کھولو. اور اس کی جہالت حسین تو پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، یہ حسین پاک کے لیے جملے ہے، شہید ہوا نہیں ہے. حسین پاک کا انتقال ہوا کربلا میں شہادت سے، یہ جملے نہیں ہے. مرا تو اس کا باپ بھی مرا، اس کی ماں بھی مری، اور یہ بھی کتے کی موت مرے گا انشاءاللہ ضرور. یہ جملے ہیں ان کے، یہ ادب ہے ان کا کہ نبی کے نواسے کے بارے میں جملے کیسے بولتے ہیں. اپنا باپ مرے گا تو بولیں گا ابا جان کا فلاں تاریخ کو انتقال ہوا تھا، لیکن حسین تو پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا. اور تو فتوے دیتا ہے بریانی کے ڈیگے بناؤ، یہ غم منانے کا طریقہ ہے. ابے سنی غم نہیں مناتے، غم تو منا لے، شیعہ کی اولاد ہے تو کالے کپڑے پہن. ہم غم اس لیے نہیں مناتے کہ ہم حسین پاک کو مردہ نہیں زندہ سمجھتے ہیں. غم مردوں کے منائے جاتے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ کافر ہے وہ جو کرتے نہیں حسنین کا ماتم. یہ کسی شیعہ نے شعر کہا تھا تو اس پر ہمارے سنی عالم نے کہا کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد اعلی حضرت اعلی حضرت. اور دوسری بات، یہ کیسا اہل حدیث بن گیا میرے سمجھ میں نہیں آتا. یہ اہل حدیث ہے کہ اہل حدیث ہے؟ یہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتے. اہل حدیث. حسین پیاسا تڑپ کے مر گیا تو بریانی کی ڈیگے بناتا ہے، یہ غم منانے کا طریقہ. میرا باپ مر جائے تو میرے غم میں تو شریک ہوں گا تو کھانا پکائیں گا. ابے جاہل، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آقا نے کہا جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو، آقا کے الفاظ دیکھو، جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی عزیز کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم منائے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گئے، وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے. جی جی جی. تو یہ کون سی عورتیں ہیں بھائی جو 1300 سال تک اب تک غم میں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہمارے آقا نے تو کہا 3 دن سے زائد جائز ہی نہیں، تو 1350 سال ہو گئے. اور غم وہ منایا جس کے نزدیک حسین پاک مردہ ہو، جن کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا اور کہہ رہا ہو بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہے اور رب کی جانب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو غم ہم نہیں مناتے، ہم نیاز کرتے ہیں تاکہ تم جیسے یزیدیوں کے منہ پہ تماچا مارے. تمہارے باپ نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھا تھا، آج کسی کو بھوکا رہنے ہی نہیں دیں گے ہم. ہاں بے شک. جی جی جی. بہرحال وقت کافی ہو گیا ہے، یہی مجھے ختم کرنے کا اشارہ ہو رہا ہے.
اور میں پولیس کا بڑا ممنون و مشکور ہوں. پتہ نہیں اردو نہیں سمجھ رہے, میں ہندی میں بول لیتا ہوں. بہت بہت دھنیہ واد کرتا ہوں پولیس محکمے کو, انہوں نے ہمیں کوآپریٹ کیا اور اتنا وقت دیا.